ایک کسان کے بچے نے دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور ریاست کو آزاد کروا دیا۔ جی ہاں، بالکل میں بات کر رہا ہوں امریکہ کی، اور اس کسان کے بچے کا نام ہے جارج واشنگٹن۔ اس بیچارے کسان کے بچے کے پاس 5000 ایکڑ زمین تھی اور 300 ملازم تھے، سیاہ فام ملازم۔ آئیں جی، آج ہم نے اس ویڈیو پہ اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ لیں جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر علی احمد ہے اور آج ہم بات کریں گے جارج واشنگٹن پر۔ اصل میں ایک بک پڑھ رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ہر چیپٹر پڑھ کر رائٹر مائیکل ہارٹ نے اس بک میں دی 100 بک میں جارج واشنگٹن کو 26 نمبر پر رکھا ہے، یعنی کہ دنیا کے با اثر لوگوں میں اس کو 26 نمبر پر رکھا ہے۔ آخر کیوں رکھا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس سے بھی قابل لوگ بہت تھے جنہوں نے ملک آزاد بھی کروائے، بالکل صلح صفائی کے ساتھ۔ یہ شخص جس نے جنگیں لڑ کر ملک آزاد کروائے، اس کو 26 نمبر پر رکھا ہے۔ مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اس بک کو بین کیا جائے کہ جس نے بالکل جھوٹی انفارمیشن لوگوں کو دے رہا ہے۔ آئیں جی، بات کرتے ہیں جارج واشنگٹن پر۔ جارج واشنگٹن 1732 میں ورجینیا کے شہر میں پیدا ہوا۔ تو سٹارٹ میں اس نے کوئی بھی اسکول کی ایجوکیشن نہیں لی، نہ کسی یونیورسٹی میں گیا، نہ اس کے پاس کوئی ڈگری ہے۔ اس نے گھر پر ہی کچھ تعلیم حاصل کی، ٹیچر آتے تھے، پڑھاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ بہرحال اس کے پاس تعلیمی کوئی بھی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ اتنا امیر تھا کہ اس سے کسی نے آج تک پوچھا ہی نہیں کہ ہم تمہیں ملک کا صدر بنانے لگے ہیں، ہم تمہیں فوج کا سپہ سالار بنانے لگے ہیں، تمہاری ایجوکیشن کیا ہے؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ اور یہاں پر کسی نے کلرک بھی بھرتی ہونا ہو تو اس سے پوچھتے ہیں تمہاری ایجوکیشن کیا ہے۔ آئیں جی، بات کرتے ہیں آگے۔ جب جارج واشنگٹن بڑا ہوا، لڑک پن میں گیا، جب نوجوان ہوا تو اس کو شوق ہوا کہ میں فوج میں جاؤں۔ ان دنوں یہ عظیم ملک برطانیہ کے قبضے میں تھا اور برطانیہ اور فرانس کی آپس میں جنگ چل رہی تھی، لہٰذا اس نے برٹش آرمی کو جوائن کیا۔ برٹش آرمی کے ساتھ مل کر فرانس کے خلاف بھی جنگیں لڑی اور انڈینز کے خلاف بھی۔ بہرحال یہ اپنی مدت پوری کر کر فوج سے ریٹائر ہوا اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنی زمینداری کو دیکھا جہاں پر یہ ٹوبیکو کو کاشت کرتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ برٹش جو کہ فرانس کے ساتھ جنگ لڑتے لڑتے مالی طور پر تھوڑا سا ویک ہو گیا، اس نے امریکن کالونیز پر ہیوی ٹیکس لگا دیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چائے پر، ٹوبیکو پر، آئل پر، یعنی کہ ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا، جس کی وجہ سے امریکن کالونیز نے بغاوت کر دی اور وہ آزادی چاہتے تھے برٹش سے۔ مگر کو ہوا ایسے کہ امریکن کالونیز پر برٹش نے سارا ٹیکس ختم کر کر صرف ٹوبیکو پر ٹیکس رہنے دیا۔ اب کیونکہ یہاں پہ آزادی کی تحریک شروع ہو چکی تھی اور ٹوبیکو کاشتکار، جس میں جارج واشنگٹن ایک بڑا کاشتکار تھا، کیونکہ اس کے پاس ایک بڑا رقبہ تھا، ٹھیک ہے یہ بیچارہ کسان ہی، بڑا رقبہ تھا۔ انہوں نے ایک فوج تیار کی اور اس جارج واشنگٹن کو اب اس فوج کا سپہ سالار بنا دیا کہ برٹش کے خلاف جو کہ تحریک سٹارٹ ہو چکی ہے، اب یہ سپہ سالار بن کے اس کے خلاف ایکشن لے۔ بہرحال ان کے پاس فوج بہت زیادہ تعداد میں تھی مگر اسلحہ بالکل نہیں تھا۔ جارج واشنگٹن اس فوج کو لے کر جاتا، اٹیک کرتا۔ اس نے کچھ 10 جنگیں لڑی، 10 میں سے 6 تو یہ بالکل ہار گیا۔ آخری 4 جنگیں یہ جیت گیا، جس کی وجہ سے امریکہ کو آزادی ملی۔ وہ جنگیں کیسے جیتا؟ وہ جنگیں ایسے جیتا کیونکہ سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ برٹش اور فرانس کی جنگ تھی۔ وہاں سے فرانس نے فائدہ اٹھایا کہ امریکن کالونیز آزادی حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو یہ جارج واشنگٹن نے فرانس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ فرانس نے اس کو مالی طور پر سپورٹ کیا اور اسلحہ دیا، جس کی وجہ سے یہ آخری 4 جنگیں جیت کر اس نے 1776 میں امریکہ کو آزاد کروایا۔ اب کیونکہ جب اس نے آزاد کروا لیا، یہ پولیٹکس میں نہیں آنا چاہتا تھا، اس نے
ریزائن دے کر واپس اپنے گھر چلا گیا، اپنی کاشت کو دیکھتا رہا، اپنی زمینوں کو دیکھتا رہا، حالانکہ خود یہ آزادی چاہتا تھا، لوگوں کو آزاد کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس خود 300 غلام تھے۔ یہ اس کی کیسی سوچ ہے؟ مجھے اس سوچ پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے، مجھے تو رائٹر پہ بھی افسوس ہو رہا ہے جس نے اس شخص کو، جس کا کول و فیل آپس میں نہیں مل رہا، لوگوں کو آزاد کروا رہا ہے، اپنے پاس 300 غلام ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ رائٹر نے اس کو 26 نمبر پر کیوں رکھا ہے۔ ہوا ایسے کہ اب جب آزاد ہو گیا ملک، یہ اب ان کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، وہی کابینہ، وہی کانگریس کی ٹیم جنہوں نے اس کو سپہ سالار بنایا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کو کیوں نہ صدر بنا دیا جائے، چلو کچھ عرصہ ہمارے ملک کے معاملات چلیں، پھر ہم اس کے بعد کوئی چینج کر لیں گے۔ انہوں نے اس کو واپس صدر بنا دیا۔ اب صدر بننے کے بعد بھی یہ کوئی اتنا کامیاب صدر نہیں رہا، اس کے دور میں بھی بغاوت ہوئی، لوگوں نے اس کے خلاف جلسے جلوس کیے، نعرے بازی کی۔ بہرحال اس نے 8 سال اپنے پورے کیے۔ اس نے 8 سالوں میں ایک کام جو کیا وہ آپ لوگ لازمی سنیں۔ ہوا یہ تھا کہ برٹش پر جو قرضہ تھا، فرانس کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے، اس نے برٹش کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ برٹش پر جتنا بھی قرضہ ہے وہ امریکہ ادا کرے گا۔ اس نے امریکہ کو قرضے کے نیچے دبا دیا۔ بہرحال امریکن قومز بہت محنتی تھی، انہوں نے دن رات کر کر نمبر 1 کوالٹی پروڈکٹس پروڈیوس کر کر آگے آئی اور سارا قرضہ اتار کر، اور 1799 میں یہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے کسی بیوہ سے شادی کی ہوئی تھی، اس کے پہلے ہی 2 بچے تھے۔ بہرحال یہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب میرا مسئلہ یہ ہے، نمبر 1 اس کی سوچ دیکھیں، یہ لوگوں کو آزاد کروانا چاہتا تھا، خود اس کے پاس 300 غلام تھے۔ اس نے آزادی کے لیے لڑائی کا، جنگ کا راستہ اختیار کیا۔ جب سے اس کے بہتر لوگ موجود ہیں، گاندھی کو دیکھ لیں، قائد اعظم کو دیکھ لیں، جنہوں نے صلح صفائی سے بیٹھ کر امن کے ساتھ ملک کو تقسیم کیا اور ملک آزاد کوائے۔ انہوں نے نہیں اپنی قوم کو کہا کہ جنگ کرو، لڑو مرو، نہیں، انہوں نے باقاعدہ قانون کے تحت، شکوں کے تحت، کوئی اصولوں کے تحت اپنے ملک آزاد کروائے۔ گاندھی لڑائی جھگڑے سے اتنا دور تھے کہ اگر کوئی ان کے ایک گال پہ تھپڑ مارتا تو وہ کہتے غصہ نہیں کرنا، دوسرا گال آگے کر دو۔ اسی طرح قائد اعظم لڑائی جھگڑے سے اتنا دور تھے کہ ان کی مخالفت ہوئی، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے کہ میں نے اس مخالفت میں نہیں جانا۔ پھر وہ تو لوگوں نے خط لکھ کے واپس بلایا کہ ہمارے پاس اور لیڈر کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ ان 2 لیڈر نے ایک ایشیا، اتنا بڑا ملک، اس کو تقسیم کروایا، اس کو آزاد کروایا برٹش سے ہی۔ کوئی جنگ نہیں کی، کوئی جنگ کو فروغ نہیں دیا کہ تم لڑو، تم مارو۔ وہ شر پسند عناصر تھے جنہوں نے عام لوگوں کو، معصوم لوگوں کو مارا اور یہ نفرت پھیلائی۔ لہٰذا میرا یہ مطالبہ ہے رائٹر سے، اس شخص کو، جارج واشنگٹن کو 26 نمبر سے ہٹا کر 1026 نمبر پر لے کے جایا جائے، کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی جنگی فتوحات نہیں تھی۔ فرانس کی مدد لے کر اس نے جنگی فتوحات حاصل کی۔ نمبر 2 لیڈرشپ نہیں تھی، اس کا دور کھول لیں کتنی مخالفت ہوئی، اس کی نسبت اب گاندھی اور قائد اعظم کا دور کھول لیں کتنی مخالفت ہوئی، انہوں نے کس طرح امن کے ساتھ ملک حاصل کیے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں پاکستانیوں، خاص طور پر آپ لوگوں کو، کہ آپ لوگ فرانس کا سفیر جو نکالنا چاہتے ہیں، فرانس نے تو امریکہ کو آزاد ہونے میں مدد کی اور یہ پاکستان امریکہ کا اتحادی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ فرانس کے سفیر کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ کیا آپ امریکہ سے بگاڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ فرانس سے بگاڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ انڈیپینڈنٹ سروائیو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ یہ مطالبہ بھی ختم کر دیں، پھر رجیم بھی چینج ہوگی، یہاں پر وہ اپنی مرضیاں بھی کرے گا، یہاں پر ڈرون اٹیک بھی ہوں گے، مگر آپ لوگ نہیں کچھ کر سکتے کیونکہ آپ لوگ واقعی ہی غلام ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ کا جو آقا ہے وہ ایک رحم دل ہے، وہ آپ پر اس طرح ظلم نہیں کرتا جو کہ پہلے برٹش کے زمانے میں ہوتا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی معلومات ملی ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس حقیقت کو جان سکیں۔ جی بہت شکریہ۔